کچھ میرا بھی کلام سن لیجئے آپ. ہاں جو میں اس حضرت بیرون سرکار کے عرس میں لکھا تھا وہ آپ کو سنا تو، مگر میرے سامنے جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق کہا گیا، وہ بھی سن لیجئے. مطلع ہے امام عشق و وفا ہیں ابوبکر صدیق، نظام صدق و صفا ہیں ابوبکر صدیق. خدا نے اتقا کہا اور ولا صفا یردا، خدا کی شان رضا ہیں ابوبکر صدیق. علی و فاطمہ حسنین کے ہیں عاشق، وہ فدائے آل ابا ہیں ابوبکر صدیق. علی کی آنکھ سے دیکھو سمجھ میں آئے گا، نبی کے بعد سوا ہیں ابوبکر صدیق. مٹا کے دشمن اسلام کو بتا ڈالا، اصول دین کی بقا ہیں ابوبکر صدیق. پکڑ لے دامن صدیق، حق پہ چلنا ہے، ہدایتوں کا پتہ ہے ابوبکر صدیق. سراج مانگ لے صدقے میں روشنی ان سے، نبی حق کی ضیاء ہیں ابوبکر صدیق. اور مولا کی شان میں بھی سن لیجئے، دل میں ہمارے جوش محبت علی کا ہے، آنکھوں میں بھی تصور عظمت علی کا ہے. ہر سانس کہہ رہی ہے علی یا علی علی، یہ بھی ایک انداز عقیدت علی کا ہے. ایمان والے بیٹھے ہیں رحمت خدا کی ہے، بیٹھو یہاں بیان فضیلت علی کا ہے. آدم سے آج تک بھی جتنے ولی ہوئے سب میں چمکتا نور ولایت علی کا ہے. باب علی کو چھوڑا تو کچھ بھی نہ پائے گا، ہر سلسلے میں فیض امامت علی کا ہے. قسمت میں ناز کرتا ہے اس لیے سراج، یہ بھی تو فرد خانہ رحمت علی کا ہے. یہ اس کے بعد آپ سنیں گے ارے یہ کیا ہے، سب پڑھنے کے بعد لا رہے ہیں. مطلب ہے کہ جو دربار خیر البشر جائیں گے، جو دربار خیر البشر جائیں گے، ملے گی شفاعت سنور جائیں گے، ملے گی شفاعت سنور جائیں گے. منظارہ خبری وجبت لہو شفاعت کی سرکار نے فرمایا، جو میرے قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت پہ لازم ہے. یہ سرکار کا ارشاد ہے. اور انہوں آ کے خبروں سے روک رہے ہیں، پھر ان کے خلاف بولے تو برا نہیں بولنا کہتے، انہوں سرکار کے خلاف جائیں گے، ہم نہیں بولنا. تو انہوں گستاخ ہے، یعنی انہیں بولنے والی انہوں بڑے گستاخ ہے اس سے. جو دربار خیر البشر جائیں گے ملے گی شفاعت سنور جائیں گے. ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، دخلے نہیں رہیں گے. اب ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نبی جی کے قدموں میں مر جائیں گے. ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نبی جی کے قدموں میں مر جائیں گے. جو دین کے مخالف سے ڈر جائیں گے، جو دین کے مخالف سے ڈر جائیں گے، وہ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں گے. ڈرنا نہیں ہے کسی سے. جو دین کے مخالف سے ڈر جائیں گے وہ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں گے. ہمیں حق نے بھیجا نبی کے لیے، ہمیں حق نے بھیجا نبی کے لیے، انہیں چھوڑ کر ہم کدھر جائیں گے، انہیں چھوڑ کر ہم کدھر جائیں گے. نبی کی محبت سے پائیں گے حق، نبی کی محبت سے پائیں گے حق، تہی داماں ورنہ گزر جائیں گے. محبت سے پڑھ لو درود و سلام، محبت سے پڑھ لو درود و سلام، فرشتے زمین پر اتر جائیں گے. محبت سے پڑھ لو درود و سلام، فرشتے زمین پر اتر جائیں گے. پکاریں گے ہر دم نبی یا نبی،
پکاریں گے ہر دم نبی یا نبی، مقدر ہمارے سنور جائیں گے. پکاریں گے ہر دم نبی یا نبی، مقدر ہمارے سنور جائیں گے. ہیں صدیق اکبر کے ہم سب محب بہت چاہنے والے ہیں. صدیق اکبر کے ہم سب محب، ہم ان کی محبت میں مر جائیں گے. اب راضیہ مرو، سمجھے؟ ہم تو صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں. صدیق اکبر کہ ہم سب محب، ہم ان کی محبت میں مر جائیں گے. لگائیں گے نعرہ علی یا علی. شعر سنیے یہ، لگائیں گے نعرہ علی یا علی، منافق ہیں جتنے بکھر جائیں گے. لگائیں گے نعرہ علی یا علی، منافق ہیں جتنے بکھر جائیں گے. شریعت کا رکھیں گے ہم جو خیال، بلندی ملے گی جدھر جائیں گے. بلندی ملے گی جدھر جائیں گے. جو ظالم ہے اس کو تو دیں گے جواب. جو ظالم ہے اس کو تو دیں گے جواب. یہ دشمن ہے کیا جن سے ڈر جائیں گے؟ جو ظالم ہے ان کو تو دیں گے جواب. یہ دشمن ہے کیا جن سے ڈر جائیں گے؟ منافق سے رکھو گے گر دوستی. اب پیغام سنیے، میسج. منافق سے رکھو گے گر دوستی، عقائد تمہارے بکھر جائیں گے. ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں. منافق سے رکھو گے گر دوستی، عقائد تمہارے بکھر جائیں گے. جو ولیوں کے دربار پر آؤ گے، جو ولیوں کے دربار پر آؤ گے، عقائد تمہارے سنور جائیں گے. یہ شعر سنو. کرو آل و اصحاب کا احترام، کرو آل و اصحاب کا احترام. جو باطل ہیں تم سے وہ ڈر جائیں گے. باطل آئیں گا نہیں. جب آپ صحابہ کو بچائیں گے، اہل بیت کو بچائیں گے، تو باطل کس راستے سے آتا؟ کرو آل و اصحاب کا احترام. جو باطل ہیں وہ تم سے ڈر جائیں گے. تو گستاخ ہے بزرگوں کا اگر، تو گستاخ ہے بزرگوں کا اگر، تیرے سجدے سب بے اثر جائیں گے. تیرے سجدے سب بے اثر جائیں گے. ذرا سامنے آ جا دل کے مکین، ذرا سامنے آ جا دل کے مکین. تیرے صدقے ہم بھی اتر جائیں گے. تیرے صدقے ہم بھی اتر جائیں گے. ہم بگڑے ہوئے ہم عدل سے مگر، ہم بگڑے ہوئے ہم عدل سے مگر، تیری ایک نظر سے سدھر جائیں گے. ہم بگڑے ہوئے ہیں عدل سے مگر، تیری ایک نظر سے، خدیر پیا سرکار کی نظر سے، تیری ایک نظر سے سدھر جائیں گے. مقطع سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا، سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا. جدھر وہ چلیں ہم ادھر جائیں گے. سراج اپنے ہیں پیشوا حسرتا، جدھر وہ چلے ہم ادھر جائیں گے. ایک دادا خطا ہے تو سن لو آپ کو بھی دور حاضر کے لیے. کہتے ہیں یہ سچے مسلمان، سچا مسلمان، کہتے ہیں یہ سچے مسلمان، نبی کی ذات پر ہم قربان. یہ سچے مسلمان کا نعرہ ہے. مگر مسلمان سچا ہونا، یہ خالی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں، سچے دل سے. کہتے ہیں یہ سچے مسلمان، نبی کی ذات پر ہم قربان. سن لے اے گستاخ نبی، سن لے اے گستاخ نبی، لے لیں گے تیری ہم جان. سن لے اے گستاخ نبی. کہتے ہیں یہ سچے مسلمان، نبی کی ذات پر ہم قربان. سن لے اے گستاخ نبی، لے لیں گے ہم تیری جان. یہ ہمارا فیصلہ ہے. آپ کو منظور ہے؟ اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ حضرات، یہ کس کے ہیں پیسے؟ یہ ادھر آئیں گے یا ادھر جائیں گے؟ آپ کی طرف جا رہے ہو تو میں آپ حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دیر رات تک سرکار کی محبت میں بیٹھ کر اس بات کا ثبوت دیے
کہ ہم 313 کے ساتھ ہیں، ہم 72 کے ساتھ ہیں. ہم تعداد کو نہیں دیکھتے، اس لیے ہم 313 والے ہیں، ہم 72 والے ہیں. اب یہی محبت رہے گی تو ہم جہاں جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے. اس محبت کو سلامت رکھیے. اور ہم ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج یا اس مقام پر تشریف لائیے صبح 11 بجے، تو ہم اور آپ مل کر سرکار کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. اور آپ ہمارے پروگراموں کا ساتھ دیجیے، جو بھی پروگرام بنیں گے. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جناب شیخ کریم قادری صاحب کا، ان کے فرزند شیخ رحیم قادری، ان کے فرزند شیخ ندیم قادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب کے یہ احباب ہمارے کریم صاحب، رحیم اور ندیم نے جو مجلس اہل سنت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے، جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کی ہے، اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر پریشانی سے دور رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہمارے ندیم میاں جو کوشش کر رہے ہیں وہاں پر اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے کریم صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ان کے فرزندوں پہ ان کا سایہ سلامت رکھے. ہمارے رحیم میاں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اب پہلی مرتبہ انہوں نے اس قسم کا جو ہے جذبہ دکھایا ہے، ورنہ یہ ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں. اب میں نام سے دعا کرا تو 1 گھنٹہ لگتا. اب سید حسین شمس بابا، بہاؤالدین صاحب، فیضان بابا، نور میاں اور انور میاں، انہوں بولے تک پورا سالم چشتی چڑ جائیں گے نا تو میاں، اور جو ہے نا، اس لیے میں آپ حضرات کا شکریہ کرتا ہوں اور ہمارے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے جو ہے نا بے چینی کے بعد بھی کچھ ان کو جو ہے نا عارضہ ہے، اللہ ان کو صحت و تنصیح دے، قوت و طاقت دے، تاکہ وہ بحرین سرکار کے جو شہزادے حضرت حضور عباس علمبردار صدیقی سے جو فیض حاصل کیا ہے وہ لوگوں کو پہنچاتے رہے. میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک آپ تمام حضرات کو صحت و تنصیح عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کی پریشانیاں دور فرمائے. آئندہ سال شاندار پیمانے پر آپ اور ہم 40واں جشن منانے کی اللہ ہم کو توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. آپ نمازوں میں دعا کیجئے اور گھبرائیے مت، دشمنان رسول کا مقابلہ کیجئے. آج جتنی آپ دیر بیٹھے ہیں نا، یہی نجات کے لمحے ہیں. آپ وقت کی پرواہ نہ کیجئے، سرکار کے لیے ہماری زندگی وقف ہے. اور میں ہمارے شمس بابا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے والد محترم مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو طریقہ اس کا قائم رکھے، اور آج کی محفل میں چائے اور بسکٹ سے انہوں نے ضیافت کی. اس کا ایصال ثواب مولانا واسع صاحب کی روح کو پہنچے. اور اس سال ایسا ہوا کہ ہمارے مولانا واسع صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ وہ اس محفل میں بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور آنسو بہاتے ہوئے نعت شریف سنتے تھے ہمارے ساتھ. اور یہ چائے اور بسکٹ کا انتظام وہی کرتے تھے. اللہ ان کے فرزندوں کو وہی توفیق دے جو ان کا مشن تھا، اور ان مشن پہ ان کو قائم و دائم رکھے. شیطان اور منافقین ان کے بچوں کو اپنے چنگل میں نہ لیں، اور ان کو اللہ سلامت رکھے، اور ان کے واسع صاحب کے نقش قدم پر ان کے فرزندوں کو ہمیشہ چلائے رکھے. میں تو دعا کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے واسع صاحب کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کا جو چھوڑا ہوا کام ہے ہمارے شمس بابا اس کی تکمیل کریں، اور اپنے والد کے نام کو روشن کریں. ان کو یہ صلاحیت و توفیق عطا فرمائے. اسی مہینے میں ہمارے مولانا واسع صاحب کا انتقال ہوا، تو 17 ذیقعت، آج 11 ہو گئی، 17 ذیقعت کو واسع صاحب کا عرس ہے.
ہفتے کا دن 12 جون آ جانا بیٹے, 18 جون, 17 ذی-القعدہ 18 جون کو آ رہی, 19 جون کو آ رہی کیا ہو. تو 18 جون 17 ذی-القعدہ واسع صاحب کا عرس منایا جا رہا ہے. آپ تمام احباب کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اور کیا پروگرام ہے میاں؟ وہی ہے نرخی مسجد سے بعد نماز مغرب صندل نکلے گا اور صندل مالی ہوگی, سلطان دائرے میں ان کی درگاہ ہے. پھر بعد نماز عشاء تناول تبرک ہے, اور اس کے بعد محفل سما کا بھی انعقاد عمل میں آئے گا. آپ تمام احباب سے, چونکہ بہت سارے نئے احباب ہیں, مولانا واسع صاحب کو آپ لوگ نہیں پہچانتے. مولانا واسع صاحب نے اس مقام پر قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے, اس لیے ہمارے سے تو ان کی ابھی داڑھی نہیں کر رہی تھی جب سے تو ہمارے سے ملاقات تھی. وہ ہماری بڑی عزت کرتے تھے, تو اس لیے پھر اس کے بعد ان کو یہاں تفسیر کے لیے میں نے مقرر کیا تھا. اپنے وقت آخر تک وہ جہاں تفسیر بیان کرتے رہے. اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کی خبر میں روشنی عطا فرمائے. ایسا تو پھر تناول تام بھی وہی ہیں. ہاں, مغرب کے بعد وہ پھول وغیرہ چڑھائیں گے. پھر اس کے بعد گولڈن فنکشن ہال اعظم پورے میں, گولڈن فنکشن ہال اعظم پورہ فردوس ہوٹل کے سامنے, وہاں پر جو ہے نا تناول تبرک کا اور محفل سماع کا اہتمام رہے گا. آپ تمام حضرات سے شرکت کی, اور خصوصاً مولانا باقر صاحب سے خصوصی شرکت کی, اور آپ کے خطاب کی دعوت دی جاتی ہے. آپ قبول کیا نہیں, شاد نگر چلے جاتے. تو آپ حضرات تشریف لائے, اور میں یہ اعلان بھی بڑے دکھ سے کر رہا ہوں. میرے سے بہت چھوٹے تھے انہوں, لیکن ہم کو چھوڑ کے چلے گئے. بڑی محبتیں, بڑا پیار, بڑی عزتیں وہ ہمارے ساتھ ایسا کر کے گئے ہیں کہ ان کا نام آیا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لہٰذا اس لیے میں ان کے بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اپنے والد کے طریقے پہ چلو, نام پیدا کرو. اس لیے میں ان کو ڈانٹتا بھی ہوں, ڈپٹتا بھی ہوں, اور ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ میری کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ واسع صاحب کا جو مدرسہ ہے, اللہ اس کا جلد سے جلد ہم وہ مدرسے کو شروع کریں, اور جتنے بھی ان کے رکے کام ہیں اللہ وہ جاری کریں. اللہ شمس بابا کو طاقت و قوت و دولت عطا فرمائے, اور شمس بابا وہ کام کرے. میں بار بار شمس بابا کو تاکید کرتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ واسع صاحب کے دل میں کیا عقیدہ تھا, کس طرح وہ جو ہے نا عقیدے کے اتنے سخت آدمی تھے. اسی عقیدے پہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ بچوں کو بھی اسی عقیدے پہ چلائیں, اور ان کی خبر میں نور ہی نور بھر دے, اور ان کو جنت میں اللہ اعلیٰ درجہ عطا فرمائے. آپ ان کے عرس میں شریک ہوئیے. میں اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہوں. اب میں الفاظ سے ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ پوری میرے سامنے ان کی تصویر آ گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہرکف اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کی راہ پہ چلائے, اور ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہیں, اور اہل سنت جماعت کا ڈنکا بجتا رہے. اس لیے دیکھیے, جو آدمی اچھے کام کرتا ہے وہ یاد آتا ہے. حالانکہ انہوں کوئی ہمارے کوئی بلڈنگ نہیں دیے, کوئی کار نہیں دیے, کوئی جو ہے نا لاکھوں روپے نہیں دیے,
صرف جو عقیدے کا ہمارے ساتھ دیے ہیں وہ یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آج ویسے لوگ نہیں ہیں. آدھی رات کو تیار ہو جاتے. جب غریب نواز کی شان میں وہ 18 نیوز کا پلیت گستاخیاں کیا تو ان کا آخری وقت تھا. انہوں نے اجمیر کے سجادے کا، اجمیر کے گدی نشین کا مجھے پتہ دیا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. وہ صاحب سے بات نہیں ہوئی. انہوں بھی واسع صاحب کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس کوشش میں بھی انہوں میرے ساتھ آخری وقت تھے جبکہ ان کی سانس پھول رہی تھی. بات کر کے پتہ دیے. پھر میں بات کرا، ان کا فون نہیں ملا. وہ کیا کیا ہوا، یعنی یہاں تک کہ اپنے مرنے سے پہلے بھی اپنے عقیدے پہ قائم رہے اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرتے رہے. سمجھے؟ اس لیے خبر میں جانے کے بعد مباح کوئی کام نہیں آتا. غوث کام آتے، غریب نواز کام آتے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایسی وقت گزار دیے. نہیں، خبر میں پہنچو پتہ چلے گا کون آئیں گے. اس وقت پہنچ کے دیکھو. یہ بات ہماری اتھینٹک ہے. خبر میں نہیں آئیں گے، خبر میں غریب نواز آئیں گے. اس لیے آج پکار لو ان کو. آج ان کے مخالف کو جواب دو. جگہ جگہ غریب نواز کے جھنڈے گاڑو ہندوستان میں. کہو کہ یہ تیرے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ میرے غریب نواز کا ہندوستان ہے. یہ جذبے کا ہر ایک کے اندر پیدا کرو. ایسی محفلیں منعقد کرو. یہ وقت ہے، جذبہ پیدا کرو. پیسوں کے لیے نہیں، غریب نواز کی محبت کے لیے. بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہم ہندوستان میں زندہ ہیں اور ایک پلیت معاملی غریب نواز کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم قانونی طور پر برابر اس کا جواب دیں گے. آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. اسی طرح ہم اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں، یہ دعا بھی کرو اور ہم بزرگوں سے مدد طلب کریں گے. اللہ ہم کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. شکریہ. خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات. تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو. کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں. یا نبی سلام
علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے والوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہیں برناؤ پیر کیج مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مرادیں قاطر خواہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ معنی ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ خواجہ خواجگاں سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک خواجہ خواجگاں آپ عطائے رسول حبیب خدا فخر کون و مکان سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان سلام علیہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم معین بے کساں سلام علیہ خواجہ خواجگاں سلام علیہ شاہ ہندوستان ربنا تقبل منا الفاتحہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہ احد اللہ الصمد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لي خمسة نصفي بها وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهم الفاطمة ارحموا يا ساداتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا ابو تراب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا عزیز یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم یا اللہ تو اپنے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی آل اور صاحب کے صدقے میں مولا کائنات سیدنا علی مطلجہ سیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مطلجہ شیر خدا کے صدقے میں تمام صحابہ صحابیات تمام اہل بیت اطہار شہیدان کربلا کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار کے صدقے میں حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے صدقے میں ہماری اس محفل ہمارے جلسے ہماری نشست ہمارے پڑھنے ہمارے سننے کو قبول فرما لے ہم پر اس کی برکتیں رحمت نازل فرما دے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ یہ بڑی رات ہے رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے تو آسمان اول پہ جل وغیرہ ہوتا ہے اللہ تو اپنے حبیب ابکار کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم نے جانے انجانے جو گناہ کیے معاف فرما دے ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے ہماری پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم کو نیک بنا دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے میرے مولا یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے میرے مولا یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے میرے مولا یا اللہ ہمارے رزق میں خوشحالی کی برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی اور برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ہم کو آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا سے ہر پریشانی سے محفوظ فرما دے کرونا وائرس جیسی بلائے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا وائرس ہر بلا کو ختم فرما دے میرا یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ حاسدوں کے حسد سے بری لوگوں کے نظروں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یہ بدعقیدہ گستاخوں کی منصوبوں کو ناکام بنا دے ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کا ایمان پر ختم جب ہم مر رہے تو لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو سامنے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان پسرات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناکیوں پریشانی تیرا سائے رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے پاک کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ مسلمانوں کی جانوں مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے اسلام کے دشمنوں کا قرآن پاک کے دشمنوں کا رسول پاک کے دشمنوں کا صحابہ اکرام کے دشمنوں کا اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا اولیاء اللہ کے دشمنوں کا سنیوں کے دشمنوں کا منہ کالا کر دے ان کے منصوبوں کا ناکام بنا دے اہل سنت جماعت کا غلبہ عطا فرما دے اہل سنت جماعت کو طاقت و قوت عطا فرما تاکہ باطل فرقوں سے مقابلہ کرے اور ان کو کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمیں جو بیمار ان کو صحتوں سے عطا فرما یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے جن کے کاروبار نہیں چل رہے بہتر کاروبار چلا دے جو نوکری تلاش کرے ان کو نوکری عطا فرما دے جن بچیوں کی شادیوں نے اللہ جلد سے جلد ان کا پیام لگا دے اچھے رشتے عطا فرما دے اور ان کی بچیوں کی شادی کر دے کہ اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما دے یا اللہ جو پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے ہمارے گھروں سے نحوست دور فرما دے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے دین کا پابند بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے ہم قرآن پڑھنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے سیروں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا بنا بدعقیدہ گستاخوں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے
اور ہم کو اس میں کامیابی عطا فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرے حبیب کا صدقہ ہے، ہم نے 39واں جشن منایا، نعت کی محفل ہوئی، اس کی برکتیں رحمتیں ہم سب پر نازل فرما، اور آئندہ 40واں جشن منانے کی بھی ہمیں صلاحیت، توفیق اور موقع عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں، یہ جو دعا کریں، ان کے دل میں جو بھی خواہش ہے اللہ اس کی پوری فرما دے، جو مرادیں ان کے دل میں ہے پورا فرما دے۔ یا اللہ ان کے دل میں جو خواہش، آرزو، مرادیں، تمنائیں، یا اللہ جو بھی ہے اللہ، یہ جو مانگ رہے ہیں عطا فرما، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم کو نیکی کا راستہ آسان فرما دے، یا اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا، ہم کو ایسا بنا کہ ہم دوسروں کو دینے والے ہو جائیں۔ یا اللہ ہم پر کرم فرما، ہماری مشکلوں ہم کو آزما مت میرے مولا، ہم بڑے کمزور ہیں میرا مولا، ہم کو تو آزمائش میں مت ڈال میرے مولا، اپنی مہربانیوں سے ہر کام ہمارا بیڑا پار کر دے میرے مولا، اپنی مہربانی سے تیرے حبیب کے صدقے میں ہر مشکل کو ہماری آسان کر دے، مشکل آنے ہی نہیں مت دے میرے مولا، کیونکہ ہم تیرے حبیب کے نام لیوا ہے، تیرے محبوبوں کے نام لیوا ہے میرے مولا، ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا، ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا، ہم میں وہ طاقت کہاں ہے جو تیرے حبیب کے صحابہ میں طاقت ہے، اہل بیت میں طاقت ہے، ان کے صدقے میں یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے میرے مولا، ہمارے کو امتحان میں مت ڈال میرے مولا، ہم سے آزمائش مت لے میرے مولا، بلکہ ہمیں معاف کر دے میرے مولا، ہم کو معاف کر دے میرے مولا، اور ہمارے راستوں کو میرے مولا کشادہ کر دے میرے مولا، ہم پر رحم فرما، کرم فرما میرے مولا، جن کے بھی یہاں مرحومین ہیں اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما دے، اور جو ان کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سر پہ سلامت رکھے میرے مولا، اور جو گزر گئے ہیں ان کی خبروں میں نور و سکینہ نازل۔ یا اللہ میری بہن سیدہ خدیجہ کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، یا اللہ میری بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میری بہن پہ رحم فرما، میری بہن کو خبر میں آسانیاں عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، اور میری بہن سیدہ خدیجہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میری والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میری والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے ماموں سید حسن امیر خادی جو نعت کو شاعر تھے اللہ ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ ہمارے جماعت کے جو خدیر ملتانی صاحب ہے ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، واسع صاحب کی بخشش فرما، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی بچھڑ گئے ہیں میرے مولا، کل تک ہمارے ساتھ تھے آج خبروں میں ہے، ان کی بخشش فرما دے مولا، ان کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو بھی نیکی کا راستہ آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کل ہند مرکزی مجلس السنوات کو ترقی عطا فرما، کل ہند مرکزی مجلس السنوات کے کارکنوں میں اور جذبہ عطا فرما، کل ہند مرکزی مجلس کے جتنے بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان کو غیب سے مدد فرما، ان کی ہر مشکلوں کو آسان فرما دے، ان کی بیوی بچوں کو سلامت رکھے، ان کے گھروں کو آباد رکھے میرے مولا، ہر پریشانی دور فرما دے مولا، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو تو اپنی پناہ میں لے لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دعا اس واسطے طویل کیا، دیر تو ہو رہی ہے لیکن یہ وقت جو ہے قبولیت کا ہوتا ہے، اس لیے میں نے دعا طویل کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ کہ اہم بات کرتا ہوں کہ کل ہند مرکزی مجلس السنوات کے یہ 40واں ہم نے جشن منایا، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے جناب سالم چشتی، جناب شمس بابا، جناب سید حسین، ان سے میں معافی بھی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بچوں کو میں نے کام کی وجہ سے اور جو میں ان کو ہدایتیں دیا ہے وہ نہ کرنے کی وجہ سے کبھی ڈانٹا بھی ڈپٹا ہوں، اگر ان کے دل کو برا معلوم ہوا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اور میں ان بچوں سے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں آخرت میں پکڑا جاؤں، میں ان بچوں سے معافی چاہتا ہوں، کیوں میں اپنے بچے سمجھ کے ان کو ڈانٹتا ہوں۔ اس لیے اگر کچھ برا معلوم ہوا ہے آپ حضرات کو تو میں ساری محفل میں معافی چاہتا ہوں، اور ہر ایک سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کے پاس، رسول کے پاس جاؤں تو کوئی ایسی شکایت نہ ہو۔ میں کام کے سلسلے میں لوگوں کو ڈانٹتا ہوں، کام کے سلسلے میں کرتا ہوں، ہمارے خیسر صاحب کو ڈانٹا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں،
سارے لوگوں کو، جو بھی میرے کارکن ہیں، جو بھی عہدیدار ہیں، ارکان ہیں، جن کو کام کی وجہ سے میں نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اگر وہ برا مانے ہیں تو معاف فرما دیجئے، اور کچھ دل میں نہ رکھیے۔ جس محبت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو ہماری اور آپ کی محبت کو برقرار رکھے، قیامت میں بھی ایسی محبت رہے، اور ہم سب جنت میں بیٹھ کے سرکار کی نعت پڑھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ۔ خدا حافظ، شکریہ۔